اس کو کیٹیگوریکلی ذرا سا اور میں ان ڈیپتھ آپ سے ایکسپلینیشن لوں گا، اور میں ویورز کو بتا دوں کہ انڈین ایئر فورس کو جو اتنی مار پڑی ہے اس میں دو چیزیں تھیں. ایک تو ایئر مارشل بابر کا ویژن تھا جس نے ایئر فورس کو اس لیول پہ لا کے کھڑا کر دیا، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 سال سے 5 سال سے انہوں نے جو پاکستان ایئر فورس سے محنت کی ہے اس کے ریزلٹس آ رہے تھے. تو دوسری طرف ہم انڈین ایئر فورس کو دیکھ رہے ہیں. اور آج آپ کو میں ایک بات بتا دوں، میں آن ایئر ایک بات کہہ رہا ہوں، ٹیلی ویژن پہ کوئی اینکر نہیں کہے گا، کہ انڈیا کی بھی فورسز بڑی پروفیشنل فورسز ہیں، ان کو ہلکا مت سمجھیں آپ. جو ہے نا وہ بہت ریجمنٹڈ فورسز ہیں، ڈسپلنڈ فورسز ہیں. دیر از اونلی ون ڈفرنس، ان کا سسٹم انٹیگریشن نہیں ہے. ان کے اتنے ملکوں کے سامان ہیں کہ وہ سارے آپس میں سنک نہیں ہوتے، انٹیگریٹ نہیں ہوتے. اور پاکستان میں جو ایئر مارشل بابر کو جو میں کریڈٹ دے رہا ہوں، انہوں نے انٹیگریشن کی تھی یہاں پہ، جس میں سیٹلائٹ بھی آ جاتی ہے، جس میں اے ویکس بھی آ جاتے ہیں، جس میں گراؤنڈ کنٹرول بھی ہے، جس میں ایئر کرافٹس بھی ہیں، یہ ساری چیزیں. تو سعودی عربیہ کی ساری ٹیکنالوجی امریکن، اور بیچ میں ایک وہ طوطا خرید کے ڈال دے. دیٹس ناٹ ہیپننگ. وہ اپنے پورے سسٹم کو ایکسپوز کر دیں گے. اے مارشل کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو ہماری جیت تھی مئی کی وار میں 2025 میں، وہ ایک جو کاوش تھی ہمارے اے چیف مارشل بابر سدھو کی، جنہوں نے ملٹی ڈومین آپریشن کی ایک جو انٹیگریشن کی سسٹمز کی، اور پھر اس کے بعد اس کو اچیو کیا ان شیپ آف اے وکٹری. It was not by only performance of an aircraft. ہاں، کوئی It چانس نہیں تھا. was یہ جو تھی یہ ایک ڈاکٹرینل چینج تھا جو کہ امپلیمنٹ کیا گیا اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا. اب یہ جو جب JF-17 if it goes to any country that will have to be integrated in its system، اور اپنی ڈاکٹرین کے اندر وہ اس کو انٹیگریٹ کریں گے تو پھر آپ کو خاطر خواہ قسم کے ریزلٹس ملیں گے. اسٹینڈ الون کوئی بھی جہاز جو ہے نہیں پرفارم کر سکتا. اور بیسٹ ایگزامپل اگین از 2025. اگر آپ دیکھیں تو رفیل از ون آف دی بیسٹ یورپین فائٹرز اینڈ دی ویسٹرن فائٹرز. اب وہ کیوں نہیں پرفارم کر سکا؟ وہ اس لیے پرفارم نہیں کر سکا کیونکہ اس کی انٹیگریشن یا اس کو اس طرح استعمال نہیں کیا گیا جس طرح پاکستان ایئر فورس نے J-10 کو استعمال کیا، JF-17 کو استعمال کیا یہ مار کے حق کے اندر. سو دی انٹیگریشن ہیز ٹو بی دیئر، اینڈ دین آپ کی جو سسٹمز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دے شوڈ بی اسپیکنگ ٹو ایچ ادر ٹو سپورٹ ایچ ادر، which was a very big flaw on the Indian side and a very big advantage on our side. Our commander was able to do that and achieve it, whereas their commanders were unable to even interpret this kind of a thing coming against them. And that is why ان کی جو تھے CDS جو تھے انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم نے 2 دن اپنی ایئر فورس کو ڈاؤن کر دیا، اینڈ وی ور ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ where did we go wrong, and when we found out that where we went wrong, then we went into the air. But you don't stop, have a pause. یہ کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہو رہا جس میں آپ ڈرنکس کی بریک لے رہے ہیں. You have to fight a war the way it is to be fought. And when you give a pause, that automatically means that you are showing your weakness and you are unable to take the brunt of the enemy on the other side. اچھا، کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دی 11 پلینز کی، تو اس میں کافی کنفیوژن ہے. پہلے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی سلپ آف ٹنگ ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ دونوں سائڈوں کا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اپنے اس کو سیریس لیں کہ نہ لیں. واٹ از دی ایکچوئل نمبر ایئر مارشل؟ جی اس طرح ہے کہ جس وقت ایئر کامبیٹ ہوئی 6 اور 7 کی رات کو، تو ہم نے ان کے 8 جہاز گرائے جس میں سے 7 طیارے تھے اور ایک ڈرون تھا. اور 7 طیاروں کے اندر 4 رفیل تھے، ایک میراج 2000 تھا، ایک SU-30 تھا، ایک MiG-29 تھا، اور ہیرون ڈرون تھا آٹھواں. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ وہ والے ٹارگٹ سے جس کے اوپر ہمارے جا کے سرفیس ٹو ایئر میزائل اور اے ٹو ایئر میزائل جا کے ڈائریکٹ لگے، اور یہ J-10 سے ہم نے PL-15 سے ان کے سارے ہوائی جہاز گرائے. اب یہ وہ والی شاٹس ہیں، یہ وہ والی کیلز ہیں جو کہ جس کو ہم ہارٹ آف انویلپ کہہ سکتے ہیں، یا آئیڈیل پیرامیٹر سے وہ فائر کی گئیں اور ہم نے ان کے جہاز گرا دیے. اب جس وقت ایئر کامبیٹ ہو رہی تھی اس میں اس طرح تھا کہ انڈینس ور وانٹنگ ٹو ہیو
ون اسینڈنسی اینڈ دیٹ واز کہ جی ہم پاکستان کی ایئر اسپیس کو وائلیٹ کریں، جو کہ ہم نے ان کو نہیں کرنے دیا. پھر ایک پاکستان کا کوئی طیارہ گرا لے وہ بھی نہیں ان کا وہ کر الحمدللہ. سکے، بلکہ الحمدللہ. اور دوسرا جو مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ دے ور unable to fire any of their missiles at our aircraft. یہ ایک بہت بڑی اسکل ہے پاکستان ایئر فورس پائلٹ کی. میں ان کو بہت اس کے اوپر مبارکباد بھی دوں گا اور ان کو شاباشی بھی ہمیں دینی چاہیے کہ دے فوٹ ویری ویل اینڈ وداؤٹ لوزنگ این ایئر کرافٹ دے فوٹ بیٹل. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی جس وقت آپ تابڑتوڑ حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آفٹر آل انڈینز بھی لڑنے آئے ہوئے تھے، وہ جو تھے وہاں پہ ہوائی سفر کے اوپر تو نہیں تھے. So they also wanted to make some ingress towards Pakistan, but they were unable to do that. اب ہوتا یہ ہے کہ جی جس وقت آپ کو جب آپ when you get into the combat آپ دشمن کو کے جو جہاز ہیں ان کو جب آپ لاک کرتے ہیں تو ان کو ایک انڈیکیشن آتی ہے کہ جی وی آر بینگ ٹریکڈ. when you get to know that you are being tracked, so you do certain maneuvers, and the best maneuver for the Indians if they are facing towards Pakistan would be that they run away towards the Indian side. So they would turn away towards the eastern side and go back towards their territory. جب آپ واپس جانا شروع کرتے ہیں یا سیپریشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا فائرنگ سیکشن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ویک پڑ جاتا ہے یا مدم پڑ جاتا ہے. جب وہ مدم پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میسائل کی 100% اپنی آئیڈیل پیرامیٹرز کے اندر کل ہونی ہے، اب وہ کل پروبیبلٹی کم ہونی شروع ہو جائے گی. تو ہم نے جب انویلپ کے اندر جہاز ہو، چاہے وہ ہارٹ آف دی انویلپ ہو یا فرنجز کے اوپر ہو، اگر آپ کو وہ انویلپ کے اندر جہاز نظر آئے گا تو آپ اس کے اوپر جو ہے نا میزائل ڈال دیں گے. اور ہم نے یہ جو 7 طیارے گرائے ان کے، اس کے علاوہ بھی ہم نے تقریباً 10 سے 15 میزائل اور فائر کیے. اب یہ 10 سے 15 جو میزائل ہم نے فائر کیے تھے وہ سارے جو تھے آؤٹ آف رینج تو نہیں تھے لیکن فرنجز کے اوپر تھے. فرنجز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کل پروبیبلٹی کم ہو جاتی ہے. جب آپ کی کل پروبیبلٹی کم ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا میزائل جو ہے وہ جہاز کو ڈائریکٹلی جا کے نہیں لگے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نقصان نہیں کرے گا. جہاز کے اندر یا میزائل کے اندر ایک وہ فیوز ہوتا ہے یا میکینزم ہوتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں جی پروکسیمیٹی فیوز. پروکسیمیٹی فیوز کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا میزائل طیارے کے نزدیک سے گزرے گا اور وہ سینس کرے گا کہ ایک میری رینج کے اندر جہاز موجود ہے تو وہ ایک دم پھٹ جائے گا. اب وہ جب پھٹے گا تو نقصان کرے گا جہاز کا. ڈپینڈ کرتا ہے اب یہ کون سے اینگل پہ یا کس حصے کے پاس جا کے وہ پھٹا ہے جس سے کتنا نقصان ہوگا ان کے جہاز کا. اب یہ جہاز نقصان جو ہے وہ 2 طریقے سے ہو سکتا ہے. ڈیمیج ہوگا مائنر ڈیمیج یا میڈیم ڈیمیج، اور اگر زیادہ ڈیمیج ہوگا تو جہاز گر جائے گا. اب اس کے اندر یہ جو کیفیت تھی ان کے جہازوں کی پوچھ کی ہوئی، اور یہ چونکہ انڈینز کنفرم نہیں کرتے اور وہ ان کے چیف صاحب کا بھی اس میں قصور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ خود ازیوم کر لیں